جناب صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ کہ سیکنڈ ٹائم آپ نے مہربانی فرمائی اور ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ جی یہ جو ماشاءاللہ عرس غوث اعظم، عرس تو بزرگان دین کے ہم سنتے آئے ہیں، ماشاءاللہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 11ویں شریف ہر مہینے ہوتی ہے، خاص طور پر پھر جب ماہ ربیع الثانی آپ کے عرس مبارک پہ ہوتی بڑی 11ویں شریف، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ آغاز کی فضائل و برکات سے آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد میں بڑا مشکور ہوں خطیب اہل سنت، خطیب برطانیہ حضرت علامہ محمد رمضان سلطانی صاحب، اور مجھ سے قبل حضور قبلہ مفکر ملت کے جانشین پیر محمود احمد عباسی قادری صاحب، آپ حضور سیدنا غوث الاعظم کی سیرت پر گفتگو کر رہے تھے، اور ان سے پہلے جگر گوشائے سلطان العارفین کرامت حضرت سخی سلطان بو عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروردی قادری زیب سجادہ دربار حضرت سخی سلطان بو بڑے خوبصورت انداز میں اور مختصر انداز میں حضور سیدنا غوث الاعظم سرکار کی سیرت طیبہ پر گفتگو فرما رہے تھے۔ جس طرح علامہ صاحب نے سوال کیا کہ 11ویں شریف، سب سے پہلے آپ یہ سامعین سمجھ لیں کہ 11ویں شریف کیا ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 11ویں شریف ایصال ثواب ہے حضور پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا، چاہے وہ عام دنوں کی 11ویں ہو، چاہے وہ 11 ربیع الثانی کی 11ویں ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا 11ویں شریف ایصال ثواب کا نام ہے تو ایصال ثواب احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وقت کی قلت پر صرف میں 2 سے 3 حدیثیں پڑھوں گا اور آپ کے سامنے 11ویں شریف کی شرعی حیثیت رکھ دوں گا۔ بخاری شریف میں بھی حدیث آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور بے شمار کتب میں یہ حدیث آئی ہے، اور امام مسلم نے اس کو 3 سے 4 جگہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں مختلف ابواب میں۔ آقا کریم علیہ السلام کا 2 قبروں سے گزر ہوا، آپ کی سواری بتکی اور آپ سواری سے نیچے اترے، کہنے لگے اے میرے صحابہ، ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ اب سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ درخت کی ٹہنی توڑ کے لاؤ۔ جب درخت کی ٹہنی توڑ کے لائی، اس کے 2 حصے کیے، ایک قبر پہ رکھا، ایک قبر پہ رکھا، کہا جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اب ٹہنی ذکر کرے تو مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ جب ایمان والے بیٹھ کر بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، یا کوئی بھی کلمہ کلام درود شریف، سورہ یاسین یا سورہ ملک، سورہ رحمان، جو بھی پڑھیں گے، اور اس میت کو ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اب دوسری حدیث جون سی ہے وہ صحیح مسلم جلد 4 کتاب الوصیہ کی حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول آگے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک وصال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے صدقہ خیرات کروں تو اس کا اجر میری ماں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں کر، اس کا اجر تیری ماں کو ضرور ملے گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام منع فرما دیتے کہ بھئی غیر کا عمل غیر کو تقویت نہیں پہنچاتا، تو لہٰذا یہ آپ عمل نہ کرو، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ اب اس کے ساتھ ہی اس سے اوپر کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول آگے، سیم وہی صحابی ہیں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں میری والدہ کا اچانک وصال ہو گیا ہے، میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ خیرات کروں تو اس کا اجر مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کر، اس کا اجر تجھے ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب نتیجہ یہ آیا جس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور جو ایصال ثواب کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اب آخری حدیث میں پیش کر رہا ہوں، اب ذی وقار یہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ جو حدیث ہے اب کئی ذہنوں میں سوال آئیں گے کہ بھئی یہ جتنی بھی حدیثیں پیش کی ہیں یہ تو گناہ گاروں کی پیش کی ہیں، تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ قطب ربانی، شہباز لامکانی بڑے بڑے لقب دیتے ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ مقدمہ امام بخاری کی بارگاہ میں پیش کیا، تو امام بخاری نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان جس کا مفہوم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کی جنت میں پرموشن ہوئی، تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری جنت میں پرموشن کیوں ہوئی؟ میرے جو اعمال تھے اس کا اجر مجھے مل چکا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تیرے بیٹے نے تیرے پیچھے استغفار کی ہے اور تجھے اس کا ثواب ڈیلیور کیا ہے، اس وجہ سے تیرا جنت میں مقام بلند سے بلندتر ہوتا گیا۔ اب نتیجہ یہ آیا کہ جب آپ حضور سیدنا غوث الاعظم سرکار کو، حضرت سخی سلطان بہو سرکار کو، داتا علی جویری سرکار کو، بابا فرید سرکار کو، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اصحاب رسول ہیں، آپ ان کو ایصال ثواب کریں گے تو ان کا جو مقام ہوگا جنت میں بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو 11ویں شریف کی شرعی حیثیت بتائی کہ 11ویں شریف ایصال ثواب کا نام ہے، اور ہمارا جو اپنا عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت امام رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد بدعت و شرک میں لکھتے ہیں